اور ان کا علاج میرے پاس ہے، وہ انشاءاللہ میں نے برین سٹارمنگ کرنے کے بعد 3 نکاتی ایجنڈا رکھا ہوا ہے، وہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ بتاؤں گا کہ ان کا علاج کیا ہے، جو اب کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، ورنہ یہ معاملات اب رکنے کے نہیں ہیں۔ فیض آباد دھرنے کے اوپر جو قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ تحریر کیا تھا ان دھرنوں کے بارے میں، ان مذہبی جنونی لوگوں کے بارے میں، خصوصاً اسی جماعت کے بارے میں جس کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے یوز کیا، اگر اس فیصلے کے اوپر عمل ہوا ہوتا تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے، اور انصاف ہو، ڈیٹرنس قائم ہو تو پھر نیکسٹ واقعات رکیں گے۔ لیکن تاریخ یہ ہے کہ آج تک کسی بھی واقعے کا کوئی اینڈ رزلٹ اس حوالے سے نہیں نکلا کہ کسی کو سزا ملی ہو۔ اب آ جائیں آخر میں، جو میں نے 3 نکاتی ایجنڈا برین سٹارمنگ کر کے بڑا سوچ کے تیار کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو وہ برا بھی لگے، اس لیے میں اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا، صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، یا آپ کہہ لیں کہ کاؤنٹر نیریٹو کا جو پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے فوری انصاف۔ جب تک فوری انصاف نہیں ہوگا، نہ صرف اس معاملے میں بلکہ آج تک جتنے بھی اس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل معاملات ہوئے اور ان میں مجرمین آئیڈینٹیفائی ہوئے، ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، تب تک مستقبل میں کبھی بھی ڈیٹرنس نہیں ہوگی۔ اس سے بھی آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ جس طرح ہماری عدالتیں توہین عدالت کے مسئلے میں بڑی سینسٹیو ہیں، اور ہمارے ریاستی ادارے حب الوطنی کے نام کے اوپر کسی کو غدار وطن جب کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس معاملے میں جتنے وہ سینسٹیو ہیں، یا ابھی حالیہ جو یہ 9 مئی والا واقعہ ہوا، اس کے اوپر جتنے سینسٹیو ہیں، اور فوراً وہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے طے کر لیے ہیں کہ اب یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، اور سینٹ سے بھی انہوں نے اب فائنل اپروول کروا لی ہے، اور کتنی انہوں نے ایکٹس کے اندر تبدیلیاں کروا لی ہیں۔ اسی طرح کے معاملات جب تک یہ مذہبی غنڈوں کے لیے نہیں ہوتے نا، جنہوں نے پاکستان کو جہنم بنا دیا پریکٹیکلی، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمز کے لیے بھی، اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا۔ اور یہ جو تھوڑی بہت آپ کو پالیسی کا شفٹ بھی پچھلے کچھ سالوں میں نظر آیا نا، اس میں بھی ہمارے ریاستی اداروں کا اس حوالے سے کوئی پلان نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ اسی طریقے سے چل رہے تھے کہ مولویوں کو انہوں نے بھرتی کیا ہوا تھا، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے تھے، اور پھر مولوی ان کا بھی کام کرتے تھے اور اپنا بھی کام نکالتے تھے۔ اور یہ باتیں میں اس وقت سے کر رہا ہوں جب انہوں نے گود لیا ہوا تھا، اس وقت کو بات کرنا بھی ایک بڑی دلیری کا کام تھا۔ آج تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے گاٹے فٹ ہو گئے، لیکن ان کو اس وقت ہماری بات نہیں سمجھ آئی۔ میری 2012-13 کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے، نیچے اپلوڈنگ ڈیٹ بھی آ جائے گی، میں اس وقت کیا باتیں کر رہا تھا۔ آج بھی ان کو عقل نہیں آنی تھی اگر FATF حافظہ اللہ تعالی نہ ہوتا، ہاں، اور ان کے چندے بند نہ ہوتے جو باہر سے فنڈ لیتے ہیں، تو کبھی بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کرنی تھی۔ یہ جو ضرب عزب یا رد الفساد، یہ جو فوجی آپریشنز ہیں، یہ کرولریز ہیں، یہ بچے ہیں۔ اصل مسئلہ وہ ہوا ہے FATF والا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہمیں اس کی ہوش ہی کو نہیں تھی آنی۔ تو جب تک فوری انصاف نہیں ہوگا، جس طرح کے اپنے معاملات میں فوراً میڈیا کو بھی کنٹرول میں کرتے ہیں، صحافیوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں، احتجاج کرنے والوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں، اور مقدمات ان کے اوپر بنا کے آگے معاملات کو لے کے چلتے ہیں، جب تک اس طرح کا سپیڈی ٹرائل ان مذہبی گنڈوں کا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 یا کاؤنٹر نیریٹو کا پوائنٹ نمبر 2، میں نے ایک ٹرم اس حوالے سے انٹروڈیوس کی ہے کہ ابھی تک جو فوجی آپریشنز تھے نا، جو بڑے 2 ہوئے FATF کی وجہ سے، ضرب عزب اور رد الفساد،
اب ایک اور فوجی آپریشن لانچ ہونا چاہیے، اس کا نام ہونا چاہیے رد النفاق، کیونکہ یہ بیسیکلی جو مذہبی دہشت گرد ہے نا، یہ منافق ہے عملاً. عقیدے میں چلے ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، عملاً یہ منافق ہیں. اور ان منافقین کے رد کے لیے ایک آپریشن لانچ ہونا چاہیے، رد النفاق. اس کا نام رکھیں رد النفاق، جس نے رد الفساد رکھا تھا نا انہوں نے، رد النفاق. جو اس طرح کے منافقین ہیں جو اسلام کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، خواہ وہ مسلمان بن کے ہیں یا جس طریقے سے بھی، ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس میں اس قسم کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے گن پوائنٹ کے اوپر اس طرح کے تمام ماضی کے جو واقعات ہیں یا جو یہ حالیہ واقعہ ہوا جڑا والا اس کی مذمت کروائی جائے. یعنی کہ آپ کی لینگویج میں پریس کانفرنس کروائی جائے. ہاں اور سمجھ آئے گی. جس طرح 9 مئی کے بعد پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں نا، یہ صرف سافٹ ٹارگٹ پولیٹیشنز ہی ہوتے ہیں کہ ان سے آپ پریس کانفرنسز کروا لیتے ہیں. مولوی تو کوئی آپ کے قابو نہیں آتا. میں نے تو کوئی اس قسم کا گنڈا مولوی نہیں دیکھا جس نے کبھی دبے الفاظ میں بھی مذمت کی ہو. میں کہتا ہوں اس کے اوپر اب سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلنی چاہیے کہ آپریشن رد النفاق لانچ کیا جائے. ان گنڈے مولویوں کو ان سے پریس کانفرنسز کروائی جائیں. جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس قسم کی مذہب کے نام کے اوپر، ان سے لا کر بیان دلوائے جائیں اور وہ اس کی مذمت کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جو شریف النفس قسم کے علماء ہیں جن کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں یا ہے ہی نہیں بیچاروں کے، ممی ڈیڈی قسم کے، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، ثاقب رضا مصطفی، اس قسم کے جو لوگ ہیں نا، ان لوگوں کو جن کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان لوگوں کو فرنٹ پہ لا کے یہ تو بغیر کسی دھمکی کے بھی پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. شریف لوگ بےچارے، ہاں خود وکٹم ہے انہی دہشت گرد تنظیموں کے یہ لوگ. ان سے کم از کم ان سے تو بیانات دلوائے جائیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی. یہ رد النفاق کا پہلا حصہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اور دوسرا حصہ جو ہے نا وہ علمی پوائنٹ نمبر 3 ہے جو کاؤنٹر نیریٹو کا تیسرا پوائنٹ ہے. یہ بھی میں آج آن ایئر پہلی دفعہ، اس کے لیے میں نے ٹرم سوچی میں کیا ڈیوائز کروں. آپ کو پتا ہے کہ یورپ کی ترقی کے پیچھے جو سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے نا وہ یہ کہ انہوں نے علماء کو، جو ان کے پادری تھے، مولوی جن کو آپ کہہ لیں، ان سے جان چھڑا لی اور انہیں ایک ویٹیکن سٹی بنا کے دے دیا کہ جو کچھ تم نے کرنا ہے نا یہاں کرو بیٹھ کے. جب سے یہ ویٹیکن سٹی بنا ہے نا کرسچنز کا، اس دن سے یورپ نے ترقی کا آغاز کیا اور آج وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. جب تک یہ مولوی تھا عذاب الہی بنا ہوا تھا ان کے لیے. اس کا آغاز تو ہوا فرینچ ریولوشن سے 1789 میں. آپ ذرا فرینچ ریولوشن کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ جو اس وقت دنیا میں آپ ڈیموکریسی کی بہاریں دیکھ رہے ہیں نا، میں اس ڈیموکریسی کے اس حصے کو تو غلط سمجھتا ہوں جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے ہو، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس ڈیموکریسی کی جس میں آپ حلال و حرام کا فیصلہ قرآن و سنت سے کرتے ہیں اور جو حلال کے دائرے کے اندر چیزیں ہیں وہ آپ کثرت رائے سے کرتے ہیں. بہرحال یہ جو برکات آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کا آغاز فرینچ ریولوشن سے ہوا ہے. اس سے پہلے انسانوں کے غلام تھے امپائرز کی شکل میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریولوشن برپا کی خلافت راشدہ کے دور کے اندر تو وہ بڑے اچھے طریقے سے چلی، لیکن بعد میں پھر ایک سپر پاور ہم بھی بن گئے اور بنو امیہ اور بنو عباس یہ بھی امپائرز کھڑی ہو گئی اور پھر وہی سلسلے شروع ہو گئے جو رومنز کے تھے، پرشینز کے تھے. فرینچ ریولوشن جو آئی ہے اس نے پہلی دفعہ وہ آپ سمجھ لیں کلٹ توڑا. وہاں پہ بھی جو پادری تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ چندے عوام سے بٹورتے تھے، کچھ شہنشاہ کو کھلاتے تھے
اور کچھ اپنے چرچز کے اوپر اور اپنی ذات کے اوپر لگاتے تھے، اور یہ سلسلہ چل رہا تھا. پھر عوام کو وہاں ہوش آئی اور انہوں نے کہا کہ یار ان مولویوں سے جان چھڑاؤ، اور پھر ان ساروں کو پھانسیاں دی گئیں، حتیٰ کہ شہنشاہ بھی اور وہ بھی. اور یہ پہلا اس ماڈرن دور کے اندر جو پہلا آپ سمجھ لینا ایک مائل سٹون ہے وہ فرینچ ریولوشن ہے 1789. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیز پھیلتی چلی گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ رشین امپائر بھی ٹوٹ گئی، وہاں پہ بھی کمیونزم کا انقلاب آیا. ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزیں کباتے تھیں لیکن اوورآل معاشرے کے لیے تو وہ اچھی چیز تھی. اور سلطنت عثمانیہ بھی ٹوٹی. ہمیں صرف پتہ ہے سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے، اور بھائی سلطنت عثمانیہ ان سب سلطنتوں میں چھوٹی تھی جو ٹوٹی ہے. گریٹ برٹن ٹوٹ گیا، جو انسانی تاریخ میں سب سے بڑی حکومت جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اتنی بڑی حکومت تو کبھی بھی کسی نے نہیں کی ہے، نہ منگولوں نے کی نہ مسلمانوں نے کی جو گریٹ برٹن کی تھی. یعنی پورا اب سب کانٹیننٹ ان کے پاس تھا، اندازہ کریں. اور ادھر سے آسٹریلیا اور وہ سارے علاقے اور پھر افریقہ تک ان کی حکومت وہ بھی ٹوٹ گئی. جرمنی کی حکومت بھی ٹوٹی. یہ ساری کی ساری امپائرز ٹوٹنا شروع ہوئی، لیکن آغاز ہوا فرینچ ریولوشن سے. اور اس کو اگر آپ سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہاں بھی مسئلہ مولوی تھا. یہ آج آپ جو سکون کی زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں نا، آپ نے ارطغرل ڈرامے میں، وہ تو زیادہ تر تو ڈرامہ ہی ہے اس کے اندر، لیکن اوورآل جو چیز دکھائی گئی ہے نا، یہی ہوتا تھا کہ لوگ بےچارے دن کے وقت شکار کرنے گئے ہیں، واپسی پہ آئے تو سارے فیملی ممبرز ہی قتل ہو گئے ہیں، کسی قبیلے نے حملہ کیا اور سارا کچھ ملیا میٹ کر دیا. اب تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ ساری برکات ہے فرینچ ریولوشن کی اور اس کے بعد امپائرز گرنے کی. اور پھر آخری جو بلو ہوا ہے نا وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہے. ہٹلر ایک اس دنیا کے لیے عذاب الہی تھا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہٹلر کی ان جنگوں کی وجہ سے اگرچہ وہ جنگ تو ہار گیا، لیکن گریٹ برٹن اتنی کمزور ہو گئی کہ انہیں مجبوراً ہمیں آزادی دینی پڑی. یہ آپ کو جو بتایا جاتا ہے نا ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، یہ بزرگوں کی قربانیاں بعد میں ہیں جو پارٹیشن کے وقت ہوئی. بیسیکلی گریٹ برٹن اس امپائر کا بوجھ اب اٹھا ہی نہیں سکتی تھی. ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں رہے تھے کیونکہ وہ اس دوسری جنگ عظیم میں اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ یہ معاملات چلا نہیں سکتے تھے. اگر وہ دوسری جنگ عظیم نہ ہوئی ہوتی نا تو آج یہاں پہ بلٹ ٹرین چل رہی ہوتی. ہاں یعنی انگریز بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہوئے تو میں نے وہ بات اس سے سٹارٹ کی تھی کہ یہ مولویوں کو جب انہوں نے نکالا ترقی کی ہے، تو میرا یہ مطالبہ ہے، یہ کاؤنٹر نیریٹو میں پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ ویٹیکن سٹی کے طرز کے اوپر ایٹ لیسٹ پاکستان میں ایک مولوی سٹی بنانا چاہیے، اس کا نام بھی مولوی سٹی ہو. اور یہ تو فخری اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں نا، مولوی بہت آنریبل لفظ ہے. ہمارا محبوب، ہمارا آقا مولانا، ہم نبی الاسلام کے لیے بھی درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا استعمال کرتے ہیں. اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے انت مولانا، لیکن وہ پھر اور معنوں میں ہو جائے گا، وہ تو الٹیمیٹ معنی ہے. لیکن یہاں پہ تو مولوی سٹی بنایا جائے جسٹ لائک ویٹیکن سٹی، اور اس طرح کے سارے مولوی وہاں پہ بھیج دیے جائیں. میں نہیں کہتا کہ انہیں آپ پھانسی چڑھائیں، وہاں انہیں رکھیں، ساری فیسلٹیز دیں ان کو، اور جو بندہ اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے نا اسے وہاں پہ یہ رکھنا شروع کر دیں. اور آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ تک تو یہ معاملات خراب رہیں گے، لیکن پھر بہتری آنا شروع ہو جائے گی. آج آپ کو جو ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ اور اس کے جو حواری ہیں ان کے اندر جو اتنی سادگی اور یہ چیزیں سب کچھ نظر آ رہی ہے نا، اس وجہ سے کہ ڈنگ نکل گیا ہے. ورنہ یہ ساری صلیبی جنگیں مسلمانوں کے خلاف انہی مولویوں نے کی ہوئی تھی، پادریوں نے. یہ پوپ جو آج کل اتنے منکسر المزاج ہیں کہ وہ غریب لوگوں کے پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے اندر کتنی عاجزی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صلیبی جنگیں کروائی ہوئی ہیں. پوری دنیا کا امن ان لوگوں نے برباد کیا ہے. خدا بھلا کرے جب یہ ویٹیکن سٹی بنا ہے نا، اس کے بعد سے یورپ نے ترقی کی اور دنیا میں سکون آیا. میں بھی یعنی اس وقت پریکٹیکلی تو آرمی چیف سے ہی کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے بدقسمتی ہے ہماری. یہ ساری باتیں تو ہمیں پرائم منسٹر سے کرنی چاہیے، لیکن ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان میں فوج کی ایک پاور ہے، اور جو کو تھوڑی بہت آپ کو کچھ عرصہ پہلے کمزوری نظر آ رہی تھی تو وہ آپ نے دیکھا ہے وہ اب کس طریقے سے سامنے ہے. تو ٹھیک ہے، کوئی عوام کے لیے بھی سوچیں. اس وقت تو آرمی اتنی سٹرانگ ہوئی ہوئی ہے کہ جو
سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اب پیچھے ہٹی ہوئی ہیں، اور جو ایک کوئی جماعت تھی وہ اس کے بھی سارے لیڈرز انہوں نے گرفتار کر کے جو کچھ کر دیا، اس میں ان کا بھی قصور ہے، کیونکہ وہ لوگ خود پہلے یہی کچھ تھے. جس طرح نواز شریف صاحب جب تک نکالے نہیں گئے تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے، جب نکالے گئے تو ووٹ کو عزت دو. عمران خان صاحب نے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، جو شرمناک حرکتیں کی، آج وہ بھگت رہے ہیں. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا اس وقت ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے جس طرح آج آپ کے مخالفین کے لیے اٹھا رہے ہیں، اور الحمدللہ اٹھائی. بہرحال عمران خان صاحب بھی آج کل بڑے نظریاتی ہوئے ہیں، تو پریکٹیکلی اس وقت فوج ظاہر ہے ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے، پہلے بھی تھی اب تو بہت زیادہ آ گئی ہے. تو یہ نیکی کا کام کرتے. یہ 3 جو میں نے پوائنٹس دی ہیں، نمبر 1 عدل و انصاف والا. اب تو خیر یہ ان کا بڑا آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہے، قاضی فائز عیسیٰ کی اور آرمی چیف کی، یعنی یہ پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ان کی. اور ڈگنیٹی والا انسان ہے فائز عیسیٰ، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. اور وہ فوری انصاف والا جو میں نے 3 پوائنٹس بتائے تھے، نمبر 1 فوری انصاف، نمبر 2 رد النفاق، یہ تو فوج کے کرنے کا کام ہے رد الفساد کی طرح، اور نمبر 3 مولوی سٹی کا قیام. ہاں، فوراً سے پہلے عمل میں لایا جائے. یہ عوام کا درینہ مطالبہ ہے کہ ویٹیکن سٹی کی طرز کے اوپر ایک مولوی سٹی بنایا جائے. یار میں نہیں کہتا انہیں بلوچستان میں پھینکے، ویسے جگہ تو زیادہ وہاں ہے اور قابل بھی اس جگہ کہیں گے، ہاں، لیکن چلو ان کو ناردرن ایریا میں یار کوئی اچھی سی فیسلٹی دے دیں، وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی جگہ نکل آئے گی. اس قوم کی جان چھڑائے. انہوں نے جہنم بنا دیا ہے اس ملک کو، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی. ٹھیک ہے، ہاں جو اچھے لوگ ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ان کو رہنا چاہیے. لیکن جو اس قسم کے غنڈے ہیں، ان سے عوام کی جان فوج ہی چھڑوا سکتی ہے. پھر ظاہر اس کے لیے آرمڈ کنفلکٹ ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اتنی جلدی یہ لوگ اپنی جان نہیں چھوڑیں گے. اسلام کو بھی مجبوراً تلوار اٹھانی پڑی ہے. رومنز اور پرشینز کو اکھاڑنا کوئی آسان کام تھا، بدماش کو اپنی پوسٹ چھوڑتا ہے. اور اس طرح کا جو آرمڈ کنفلکٹ ہے وہ بالکل جائز ہے. بلکہ وہ اگلے دن آرمی چیف نے تقریر میں خوارج کی ٹرم استعمال کی ہے مذہبی دہشت گردوں کے لیے. لیکن یہ بھی خوارج ہیں جن کو آپ اپنا ایسٹ سمجھے ہوئے ہیں، یہ بھی خوارج ہی ہیں. ہاں، ان کو اپنا ایسٹ نہ آپ لوگ سمجھیں، یہ بھی مصیبت بنے ہوئے ہیں. یہ تو نہیں کہ جب اے پی ایس پہ حملہ ہوگا تو پھر ہی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی. یہ عوام کو تو کاٹ رہے ہیں اتنے عرصے سے. تو یہ مولوی سٹی کا قیام بہت زیادہ ضروری ہے. اور عام کنفلکٹ ہو تو ضرور ہو، آپریشن رد النفاق کے نام سے لانچ کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے ٹکروا کر، یعنی جنگوں کا معاملہ نہ کرتا، تو کوئی خانقاہ، کوئی گرجا، کوئی معبد جو یہودیوں کے عبادت خانے اور کوئی مساجد یہ سلامت نہ رہتی کہ جہاں پر اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے. اسلام نے تمام مذاہب جو آسمانی ہیں ان کی عبادت گاہوں کے بارے میں کہا کہ یہ قائم ہے اور ان میں اللہ کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ بعض کو بعض سے اللہ تعالیٰ ٹکرواتا ہے. یعنی جو جہاد ہے، قتال ہے، جو صحیح کاز کے لیے ہو، یہ اس کی برکت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. دیکھ لیں کرسچنز جب پورے عروج پہ تھے، یہودیوں کو گھسنے نہیں دیتے تھے یروشلم میں. یہ تو بیت المقدس جب سیدنا عمر نے فتح کیا تو انہوں نے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا اور یہودیوں کو آنے کی اجازت ملی. تو وہ اگر آرمڈ کنفلکٹ سیدنا عمر نہ کرتے، جنگ یرموک نہ ہوئی ہوتی، تو یہودی اپنے اس علاقے میں واپس جا سکتے تھے یا وہاں زیارت کے لیے جا سکتے تھے. تو اس طرح کا آرمڈ کنفلکٹ تو کرنا پڑتا ہے. باقی اسلام نے کبھی تلوار کی زور پہ کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا. ہاں، وہ سورۃ البقرہ میں واضح آیت ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے. اب جس کی مرضی وہ قبول کرے، جس کی مرضی نہ قبول کرے. میں اس پہ اور بھی کافی دیر بول سکتا تھا لیکن وہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن میں نے اتنی
یعنی بات کی ہے کہ جو عوام الناس تک پہنچے اور بڑوں تک پہنچے اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آواز بلند ہو کہ اب پاکستان کو جو آپ لوگوں نے جہنم بنایا ہوا ہے، خدا کے لیے ان لوگوں سے ہماری جان ہمارے بڑے چھڑوائیں. اور کاؤنٹر نیریٹو بھی میں نے دے دیا ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ صرف لوگ چیختے ہیں، میں تو ہر کریٹیکل ٹاپک کے اوپر بولتا ہوں، پھر کاؤنٹر نیریٹو بھی اور اس کا سولوشن بھی دیتا ہوں. اینڈ پہ ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے بالخصوص اور باقی مسلم امت کے لیے بالعموم اور باقی پوری انسانیت کے لیے بالعموم کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو رہنے کے قابل جگہ بنائے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة.